بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا لیکچر نمبر 13 کریں گے. نروس سسٹم کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے. اس میں جتنے بھی آپ لوگوں کے MCQs بنتے ہیں نا وہ میں سارے کے سارے آپ لوگوں کو بتا دوں گی. انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پیپر آئے گا. باقی یہ ہے کہ جب آپ لوگ یوں پورا لیکچر آپ نے سنا ہوا ہوتا ہے نا تو ویسے بھی آپ لوگ جب آپ کے سامنے کوئی MCQs آتا ہے تو آپ لوگ آسانی سے اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی. ادروائز ویسے کچھ جو بچے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صرف MCQs کی ویڈیو ہوئی بتا دے, تو اس میں ان کو جو ہے نا وہ یاد کرنا پڑتا ہے ایک ایک MCQs. لیکن ایک لیکچر کے اندر جب ایک باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا تعلق فلاں میں نے لیکچر میں پڑھا تھا, اس کے آگے پیچھے یہ بات ہوئی تھی, تو اس سے آپ لوگوں کو MCQs میں اندازہ ہو جاتا ہے. باقی جو مڈ ٹرم کے حوالے سے یہی آپ لوگوں کی ٹرکس ہیں کہ جو کوئزز کی ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے, اس میں سے کافی بچوں کے جو ہے نا وہ MCQs اسی میں سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ انہی لیکچر میں جو ہائی لائٹ کیے ہوئے MCQs یہی زیادہ تر آتے ہیں, اور باقی جو ہے کوئزز کی ویڈیوز جو ہیں اس میں سے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ برین کے میمبرینز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے نا اس میں سے 2 MCQs آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو برین کی سرفیس ہوتی ہے نا, جو اسکل ہوتی ہے, ان کے درمیان 3 لیئرز پائی جاتی ہیں. تو آپ کا یہ ایک MCQs آتا ہے کہ برین کے اندر اسکل اور سرفیس کے درمیان کتنی لیئرز ہوتی ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 لیئرز ہوتی ہیں, اور ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, میننگز کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ MCQs میں آتا ہے. ان لیئرز کا نام کیا ہوتا ہے, تو میننگز نام ہوتا ہے. ہم یہ جو 3 طرح کی میمبرینز پائی جاتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ڈورا میٹر, دوسری ہوتی ہے ایریکنوائڈ, اور تیسری ہوتی ہے پایا میٹر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے نیمز جو ہے نا یہ یاد رکھنے ہیں. آپ لوگوں کے یہ بھی MCQs آتے ہیں کہ میمبرینز کے نیمز ہوتے ہیں, ایک جو ہے نا وہ ایکسیپٹ لگا دیتے ہیں, کوئی اور وہ نام دے دیں گے. تو یہ تینوں نیمز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد سیریبروسپائنل فلوئڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کی جو ایریکنوائڈ ریجن جو ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو آپ لوگوں کی اسکل کے ساتھ جو ہے نا سرفیس اور اسکل کے درمیان میں جو ایک ریجن پایا جاتا ہے نا, جو ایک میننگز کا یا ایک لیئرز جو پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میمبرینز, ان کے اندر ایک فلوئڈ بھی ہوتا ہے. اس فلوئڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں سیریبروسپائنل فلوئڈ. یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, کلر لیس فلوئڈ ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کی سینٹرل نروس سسٹم کی جتنی بھی سروس ہوتی ہیں ان سب کو وہ کور کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا یہ بھی MCQs ہوتا ہے کہ فلوئڈ کا نیم بتائیں کہ جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو کور کرتا ہے اور کلیئر اور کلر لیس ہوتا ہے. تو سینٹرل سیریبروسپائنل فلوئڈ CSF یہ اس کا نیم ہوتا ہے. ٹوٹل جو والیوم ہوتا ہے نا سیریبروسپائنل فلوئڈ آپ لوگوں کے دماغ کے اندر 125 سے 150 ملی لیٹر اتنا جو ہے نا وہ سیریبروسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. اور ٹوٹل اگر پروڈکشن کی بات کریں تو آپ لوگوں کے سینٹرل نروس سسٹم کے اندر تقریباً 400 سے 500 ملی لیٹر ایک دن میں یہ والا فلوئڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک منٹ کے اندر 0.36 ملی لیٹر سے ابو جو ہے نا یہ والا فلوئڈ بنتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی برین کے اندر کچھ ایسوسیشن ایریاز پائے جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs آتا ہے کہ ایسوسیشن ایریاز پائے کہاں جاتے ہیں, تو وہ سیریبرل کارٹیکس میں پائے جاتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ایریاز جو سیریبرل کارٹیکس میں ہوتے ہیں, جو کہ جن کا جو ہے نا پرائمری موٹر اور جو سینسری فنکشنز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ بیسک آپ لوگوں کی موومنٹ کے اور سینسز کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ والے ایریاز انوالو نہیں ہوتے, بلکہ آپ لوگوں کے جو مائنڈ کے جو ہائر مینٹل فنکشنز ہوتے ہیں نا اس میں یہ انوالو ہوتے ہیں. جیسی چیز کو یاد رکھنا, ریممبر کرنا, سوچنا, بولنا, ان چیزوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. سینسری فنکشنز اور موٹر فنکشنز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہ جو ایسوسیشن ایریاز ہوتے ہیں, فرونٹل لوبز میں جو ایسوسیشن ایریاز پائے جاتے ہیں ان کا مینلی کنسرن ہوتا ہے کہ ججنگ اور پلاننگ کے ساتھ. اسی لیے فرنٹل لوب میں اگر کوئی ڈیمیج ہو جائے تو انسان کے اندر یہ انیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پلان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور پرسنالٹی بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کا یہ MCQs آتا ہے فرنٹل لوبس کنسرنڈ ود ججنگ اینڈ پلاننگ. یہ ایک آپ لوگوں کا MCQs ہو گیا, آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسرے ہمارے لوبز ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ ایریاز ہوتے ہیں, جیسے ٹیمپورل لوب ہوتا ہے نا, وہ آپ لوگوں کو انیبل کرتا ہے کہ آپ لوگ فیسز کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو اگر ٹیمپورل لوب کے ایریا میں اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر انیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی فیشیل فیچر کو یعنی کہ چہروں کو نہیں پہچان سکتا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ جینڈر کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے. اپروکسیمیٹلی یعنی کہ ایج کا بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ کس ایج کا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے. تو ٹیمپورل لوب جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اسی کے تھرو آپ لوگ فیسز کو, شکلوں کو آپ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs ہو گیا.
اس کے بعد جو posterior lobe ہوتا ہے نا انسان کا, وہ مینلی انوالو ہوتا ہے پرسیپشن اور میموری میں, یعنی کہ چیزوں کو پرسیپٹ کرنا, سمجھنا اور یاد رکھنا. اگر اس میں کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ کسی کی بات جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی, ڈیفیکلٹی ان پرسیونگ اسپیچ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے ان لابس کے جو کام ہے نا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اسپائنل کارڈ کیا ہوتا ہے, میڈیولیا آبلونگیٹا جو ہوتا ہے نا وہی کنٹینیو ہوتا ہے, تھوڑا جو لمبائی میں جاتا ہے اسی کو ہم لوگ اسپائنل کارڈ بولتے ہیں. اس میں ہم لوگوں کا MCQز آتا ہے کہ اسپائنل کارڈ کی لمبائی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں. تو یہ 45 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے مردوں میں اور 43 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے عورتوں میں. اس کے جو ویٹ ہوتا ہے وہ 35 سے 40 گرام ہوتا ہے. جو آپ لوگوں کی ورٹیبرل کالم ہوتی ہے یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بیک بون, اس میں ہی اسپائنل کارڈ اصل میں موجود ہوتا ہے. اوپر جو آپ کے نیک کے پیچھے کا ایریا ہوتا ہے نا اس میں, اور آپ لوگوں کی جو ورٹیبرل کالم ہوتی ہے اس میں ورٹیبرا ہوتی ہیں, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتے ہیں نا بالز کی طرح کی آپ کو ہڈیاں فیل ہوتی ہیں نا, اور یہ جو ساری ورٹیبرل کالم ہوتی ہے آپ کی 70 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے نا یہ چھوٹا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ورٹیبرل کالم. ظاہر سی بات ہے آپ کا اسپائنل کارڈ اگر آپ لوگ اوپر دیکھیں نا, آپ لوگ گردن میں جو حصہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ جو ہڈی ہوتی ہے پیچھے وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن ورٹیبرل کالم جو یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ لمبی ہوتی ہے. سگنل جو بھی ہوتے ہیں نا آپ کی برین کے موٹر ایریاز میں, جتنے بھی سگنل آتے ہیں وہ اسی اسپائنل کارڈ کے تھرو ہی لیفٹ کرتے ہیں اور دوسری باڈی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو اسپائنل کارڈ ایک ایسی ایریا کی طرح ایکٹ کرتا ہے کہ جتنے بھی سمپل ریفلیکسز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ سمپلی ریفلیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی, فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی اسٹیمولس ملا تو آپ کی باڈی کے اندر جو آٹومیٹک رسپانس پیدا ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ ریفلیکس بولتے ہیں. گرم چیز کو اگر آپ لوگ نے ہاتھ لگایا خود بخود ہی آپ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں جلدی سے, تو وہ ایک کیا ہوتا ہے وہ ریفلیکس ہوتا ہے. تو یہ جو جلدی سمپل جو ریفلیکسز ہوتے ہیں نا, جیسے ودڈراول ریفلیکس ہو گیا, اس کو اسپائنل کارڈ ہی کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ جو جلدی جو کام ہو رہے ہیں نا بہت ریپڈلی ہو رہے ہوتے ہیں, یہ برین تک پہنچنے سے پہلے ہی اسپائنل کارڈ اس کو پرسیپٹ کر کے آپ کی باڈی کو بتا دیتا ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے, ہاتھ پیچھے کھینچو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. تو ریفلیکس کیا ہوتا ہے, ریپڈ اینڈ انکانشیس رسپانس, یعنی کہ آپ لوگوں کی انٹرنل یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اگر کوئی چینجز وغیرہ آتے ہیں تو ایک بہت جلدی اور لاشعوری طور پہ جو ایک رسپانس پیدا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ریفلیکس بولتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہومیوسٹاسس ہوتا ہے آپ کی باڈی کو ٹھیک پوزیشن میں, ٹھیک حالت میں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہی یہ ریفلیکس ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ریفلیکس آرک. ریفلیکس آرک کا مطلب ہوتا ہے, دیکھیں آپ کی باڈی میں جو بھی ریفلیکسز ہوتے ہیں, جو بھی رسپانس ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ نیورونز ہی کام کرتے ہیں نا, یعنی کہ اگر آپ نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا تو نیورون جہاں سے جائیں گے آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر, مائنڈ سے پھر ہو کے آئیں گے آپ کے مسلز تک, یعنی کہ آپ کی انگلیوں تک. ٹھیک ہے, تو یہ جو پورا ایک وہ راستہ جو ایک طے کرتے ہیں نا, جو ایک نیورل پاتھ بھی ہو جاتا ہے, ایک جو امپلسز جو ٹریول کرتے ہیں ریفلیکس کے دوران, اس سارے کو ہم لوگ ریفلیکس آرک کہتے ہیں. اور ریفلیکس آرک میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ریسیپٹر ہوتا ہے یعنی کہ جو رسپونڈ کرتے ہیں اسٹیمولس کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایفرنٹ پاتھ وے, سینسری نیورون, یعنی کہ وہ نیورون جو میسج لے کے جاتے ہیں برین کی طرف. اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم اتنی چیز کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے نیورون بھیجتا ہے کہ بھائی ہاتھ پیچھے کھینچ لو. تو یہ تین جو ہے نا وہ پاتھ ویز ہوتے ہیں, یہ اس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو پیریفرل نروس سسٹم کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. پیریفرل نروس سسٹم میں اسپائنل اور کرینیل نروز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جو نروز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کرینیل یعنی کہ آپ کے مائنڈ کے اندر, دماغ کے اندر جتنی بھی نروز ہوتی ہیں نا, وہ ساری نروز آپ لوگوں کی دماغ سے جو اوور آل پوری باڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان کو ہم لوگ پیریفرل نروس سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پیریفرل نروس سسٹم ہی ہوتا ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو دوسری ساری باڈی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کے دماغ میں جو ہائر جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کو پوری باڈی کی دوسرے مسلز وغیرہ کے ساتھ اٹیچ کرنا, یہ پیریفرل نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے. پیریفرل نروس سسٹم اصل میں کنیکٹ کرتا ہے باڈی کی جو سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. سینسری ریسیپٹرز یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کے آئی کے اندر کچھ سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو سینسز جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں, یعنی کہ ہماری 5 سینسز ہوتی ہیں نا جس کے تھرو آپ لوگوں کو جو ہے نا کوئی اسٹیمولائی آپ لوگوں کو ملتا ہے. تو ہر یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ریسیپٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ٹچ کی بات کریں تو آپ لوگوں کی انگلیوں کے اندر ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں, اسی ریسیپٹر کے تھرو آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے ٹھنڈی ہے چیز, گرم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں. تو ہمارا جو پیریفرل نروس سسٹم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ سینسری ریسیپٹرز کو سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ یعنی کہ برین کے ساتھ جا کے کنیکٹ کرتا ہے, اور سینٹرل نروس سسٹم کو پھر مسلز اور گلینڈز کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے,
اچھا پریفرنٹ نروس سسٹم کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں, دو اس کے امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs بھی آتا ہے کہ پریفرنٹ نروس سسٹم کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں, تو دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سکیلیٹل سومیٹک نروس سسٹم. سومیٹک نروس سسٹم اور سکیلیٹل نروس سسٹم آپ لوگوں کی جو سکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ لوگوں کی ہڈیاں اور ویسے جو آپ لوگوں کے پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, وولنٹری موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی کہ وہ موومنٹ جو آپ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, چلنا پھرنا, ہاتھ پاؤں ہلانا, اپنی مرضی سے جو آپ لوگ کرتے ہیں نا, تو اس کو سیمیٹک نروس سسٹم یا سکیلیٹل نروس سسٹم ہی کنٹرول کرتا ہے. اور ایون کہ آپ لوگوں کی سکیلیٹل مسلز کی اس وقت کیا سٹیٹ ہے اس کو بھی وہ رپورٹ کرتا ہے, تھکی ہوئے ہیں آپ, کیسے ہیں آپ لوگ, اور انسٹرکشنز بھی جو ہے نا وہ آپ کے مسلز تک لے کے آتا ہے برین سے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے آٹونومک نروس سسٹم. آٹونومک نروس سسٹم سیلف گورننگ ہوتا ہے, سیلف ریگولیٹری میکانزم ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, آپ کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, یہ خود بخود ہی چلتا ہے. اور سیلف ریگولیٹری میکانزم آپ کی باڈی کو خود بخود ہی ریگولیٹ کرتا ہے. انوالنٹری ہوتا ہے, یہ آپ کی مرضی میں نہیں ہوتا یہ. اور جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کے اندر جتنے بھی آرگنز پائے جاتے ہیں نا, ان میں جو گلینڈز اور جو مسلز موجود ہوتے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے. جیسے آپ لوگوں کا دل ہے, آپ لوگوں کا سٹمک ہے, آپ لوگوں کی جتنی بھی گلینڈولر ایکٹیویٹی, مطلب باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنز کے آپس میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا, جو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ان مسلز اور گلینڈز کو وہ کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ آٹومیٹک ہوتا ہے یہ. اس کے بعد آٹونومک نروس سسٹم کا دو طرح کا فنکشن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اراؤزنگ اور دوسرا ہوتا ہے کامنگ. یہ بھی MCQs کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس میں دو طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سمپیتھیٹک اور ایک ہوتا ہے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اراؤزنگ اور کامنگ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہوتی ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اراؤز کرتا ہے, ہمیں اراؤز کرتا ہے, ہمیں جگاتا ہے ایک طریقے سے ڈیفینس ایکشن کے لیے. یعنی کہ اگر کوئی آپ لوگوں کو مارے گا نا, تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا, آپ لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. اگر آپ لوگوں کو پسینہ آئے گا, یوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کی اگر بہت زیادہ اگر کوئی آپ لوگوں پہ غصہ کرے گا, تو آپ لوگوں کی باڈی کے اندر وہ ایک میکانزمز ہوتے ہیں نا کہ آپ کنفیوز فیل کریں گے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگوں کے اوپر کوئی غصہ کرے گا تو آپ لوگوں کو غصہ آئے گا, آپ لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, آپ لوگوں کا جو بلڈ کا شوگر لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ڈائجیشن کم ہو جاتی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے, جو آرٹریز ہوتی ہیں یعنی کہ نسیں جو ہوتی ہیں, نالیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی کھل جاتی ہیں, آپ کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ بھی کول ڈاؤن ہوتی ہے, یعنی پسینہ آتا ہے, الرٹ ہو جاتے ہیں آپ کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی ایکشن کرنے کے لیے, جو آپ لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ, اور یہ کون کرتا ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. جب کوئی سٹریسفل سچویشن ختم ہو جاتی ہے, جب سٹریسفل سچویشن ہوگی نا, تو پہلے جو ایک ڈیفینس ایکشن ہوگا آپ کی باڈی کا وہ ہوتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم, اس کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن جب وہ سٹریسفل سچویشن ختم ہو گئی تو اس کے بعد پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. when stressful situation subsides dash nervous system begins its activity parasympathetic nervous system. اچھا اس کے بعد پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کیا کرتا ہے کہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ اس سے اپوزٹ کام کرتا ہے. یعنی کہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے, ہارٹ بیٹ کو بڑھا دیتا ہے, لیکن پیراسمپیتھیٹک کیا کرے گا, ڈیکریز کر دے گا, بلڈ پریشر کو بھی ڈیکریز کر دے گا, آپ لوگوں کی بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو بھی کم کر دے گا, باڈی کو ریلیکس کرے گا. ہماری جو ڈیلی کی سچویشنز ہوتی ہیں اس میں دونوں ہی سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم دونوں ہی اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کی باڈی کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں تو برین کے سٹرکچر اور فنکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف قسم کے میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے. ایک میتھڈ یوز کیا جاتا ہے الیکٹرو انسیفیلوگرام, EEG. اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو اسکل ہوتی ہے نا انسان کی, جو دماغ ہوتا ہے اس کے ساتھ دو الیکٹروڈس اٹیچ کر دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور الیکٹریکل سگنل بھیجا جاتا ہے دماغ کے اندر, ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے, کرنٹ تھوڑا سا نا ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے, اور ان الیکٹرک سگنلس کو پھر ریکارڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے الیکٹرو انسیفیلوگرام, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی, CAT, ٹھیک ہے. اس میں کمپیوٹر جو ہے نا وہ ایک برین کا امیج بناتا ہے, اور کیسے بناتا ہے, مختلف اینگل سے ایکس رے, مختلف قسم کی جو ایکس ریز ہوتی ہیں نا, آپ لوگوں کے جو دماغ ہوتا ہے نا اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے مختلف اینگل سے, اور وہ جو ہے نا امیجز وہ کمپیوٹر کے اوپر بنائی جاتی ہیں, وہاں سے پھر اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے MRI, یعنی کہ میگنیٹک ریزونانس امیجنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو سکین کیا جاتا ہے, اور وہ سکین اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر دماغ کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ, پاورفل قسم کی میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر دیتا ہے, اور وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے نا
وہ پھر برین کا پورا ایک ڈیٹیل میں امیج دکھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے MRI. ٹھیک ہے, اس میں میگنیٹک فیلڈ وہ جو ریز ہوتی ہیں, شعاعیں ہوتی ہیں نا, وہ دماغ کے اندر بھی جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے سپر کنڈکٹنگ کوانٹم انٹرفیئرنس ڈیوائس سیکویڈ. یہ کیا کرتی ہے کہ جب نیورونز فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں, بالکل تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں. تو یہ جو اسکویڈ ہوتی ہے نا, یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے, یہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو بالکل چھوٹے سے میگنیٹک فیلڈ میں چینجز ہو رہے ہوتے ہیں نیورونز کی فائرنگ کی وجہ سے, اس کو اسکین کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ نیورون کی فائرنگ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ میں کیسے کیسے چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے سپر کنڈکٹنگ کوانٹم انٹرفیئرنس ڈیوائس یعنی کہ اسکویڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ہوتی ہے پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی PET. یہ آپ لوگوں کی کسی بھی اسپیسیفک موومنٹ میں, کسی بھی لمحے میں آپ کے برین کے اندر جو بایو کیمیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا, نیورو ٹرانسمیٹرز وغیرہ نکلنا, نیورونز کی فنکشننگ وغیرہ, فلوئڈز وغیرہ, ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ ساری اس کو جو ہے نا وہ اسکین کرتا ہے. بایو کیمیکل ایکٹیویٹی کو اسکین کرتا ہے پوزیٹرون یعنی کہ PET. ٹھیک ہے, تو یہ والے میتھڈز ہوتے ہیں. آج کا لیسن تھا ہمارا چھوٹا سا, اس میں یہ جتنے میں نے آپ لوگوں کو MCQs بتایا ہیں, اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا. مشکل اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو ایک دفعہ آپ سن لیا نا, آپ یقین جانیں اس میں صرف یہ فرونٹل لوبز والا تھوڑا آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, باقی سارا آپ لوگوں کو رٹا مارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. ڈورا میٹر, آئریکنوائٹ اور پایا میٹر, یہ 3 نیمز آپ لوگ اس کے یاد کر لیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, کوئزز کی ویڈیوز دیکھ کے ہی پیپر دینے کے لیے جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.